اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے معزز مکرم محترم نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج جس موضوع پر مختصر سی بات عرض کروں گا وہ ہے بیٹیوں اور بہنوں کا اسلام میں مقام کیا ہے۔ اسی حوالے سے یعنی جو معاشرے میں آج کل زہر اگل رہا ہے کہ لوگ معاشرے میں بیٹیوں کے پیدائش پر کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی بیٹیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور بیٹیوں کے پیدائش پر کتنے ایسے واقعات ہیں کہ شوہر کا بیوی کو اس میں طلاق بھی دیا جاتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے تو اس سے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے کیا؟ لڑکا عطا فرماتا۔ یہ اللہ کی لین ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اور یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ جس سے چاہے اس سے لڑکا اور جس سے چاہے اس سے لڑکی عطا فرما دیتا۔ اور معاشرے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے کتنی خوشی کرتے ہیں۔ اسی طرح مٹھائی اور اسی طرح شیرین اور اسی طرح بہت سارے رشتہ دار عزیز اقارب میں خوش ہوتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ رسم رواج ہے۔ لوگ خوشی کے موقع پر شیرین وغیرہ کھلاتے ہیں۔ ہاں، اگر اس گھر میں کوئی بچی ہو جائے تو سسرال والے اور شوہر کی طرف سے اس خاتون پر ایسے باتیں تراشتے ہیں اور ترچھے نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے بچی کو کیوں جنا ہے۔ یہ آج کے معاشرے کے اندر جہالت کی پن دیکھیں کہ لڑکا اور لڑکی دینے والا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کسی کے علم میں ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم میں۔ اللہ جس سے لڑکا عطا فرمائے وہ اللہ کی چاہت ہے، اور جس سے لڑکی عطا فرمائے یہ میرے رب کی چاہت ہے۔ معاشرے میں جہاں لڑکیاں ہو وہاں باپ کے لیے کھانا کون تیار کر رہا ہے؟ بیٹیاں فرما بردار ہیں، بیٹیاں اپنے ماں باپ کے قربان ہیں، لیکن باپ جب سفر پہ جائے اور وہاں سے آ کر اپنے بیٹوں کے لیے تحفے تحائف لے آتے، لیکن اپنے بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں لاتے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور جب کھانے پہ بیٹھ جائے، بیٹی بیٹھنے لگ جاتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ آپ بعد میں کھا لینا، اکیلا کھا لینا، اور جب کوئی بوٹی آتی ہے تو اپنے بیٹے کی طرف ڈال دیتے۔ کیا اسلام نے ہمیں یہ سکھایا؟ کیا دین نے ہمیں یہ سکھایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں یہ سکھایا؟ آج بہن اور بیٹی کا حق مارنے میں لوگ مصروف ہیں، ان کو حصہ نہیں دیتا۔ بھائی کہتا ہے، باپ کہتا ہے اگر آپ حصہ لوگے تو ہمارے دروازے آپ پہ بند ہیں۔ کیا ہو گئے میرے مسلمان بھائیوں؟ ہر جمعہ آ کر مختلف عنوان سے مختلف گفتگو کرتا ہوں، لیکن ہمارے جو ضمیر ہے معاشرے کا وہ مر چکا ہے۔ بیٹیوں نے اپنے ماں باپ کے لیے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن ماں باپ اس کا صلہ ان کو اس طرح نہیں دیتا، باپ کی طرف سے ان کو اچھا صلہ نہیں ملتا ہے۔ دیکھو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان سے سوال ہوگا مجھے کیوں قتل کیا، میرا جرم کیا تھا،
کس پاداش میں مجھے قتل کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دے۔ ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گناہ ہوا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا آسمان سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بتائے کون سا گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو آسمان سے بڑھ کر ہے؟ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول وہ گناہ زمین سے بھی بڑھ کر ہے، پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائے کون سا وہ گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے گھر میں ایک نوجوان بچی تھی، 7 سال کی عمر تھا، اور جب بھی کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو لوگ اس کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، ان کو قتل کیا کر لیتے عار کی وجہ سے۔ معاشرہ کہتی ہے کہ فلانے کے اتنی بیٹیاں ہیں، فلانے کے بیٹا نہیں ہے، کہ لوگ مجھے تانے دیتے رہے کہ آپ کے گھر میں بچی ہے، تو میں ان تانوں پہ آ کر میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کر لینا، اس کو تحفے تحائف لینے کے لیے ان کو لے کے جا رہا ہوں، اور ایک کدال اور ایک گنتری اور ایک بیلچہ اٹھایا۔ اللہ کے رسول جب میں نے اپنی بیٹی کو روانہ کیا، اچھے خاصے کپڑے پہن لیے، تیل لگا لیا، سرما لگایا، بیٹی نے کہا ابا جان آپ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ تو ابا جان نے کہا جاتے ہیں آپ کے لیے کچھ تحفے کا بندوبست کرتا ہوں۔ کہا یہ گنتری کیوں لی ہے؟ کہا یہ اس لیے کہ راستے میں کوئی پتھر آ جائے یا راستے میں کوئی ایسی چیز آ جائے جس کو ہٹانے کے لیے اس سے ہٹا دوں گا۔ وہ ایک بیابان جنگل میں لے گئی اپنی بچی کو، وہ کنواں پہلے سے اس نے تیار کیا تھا، اور ڈول اس کے نیچے کیا، اپنی بچی کو کہا کہ آپ اتریں، اس ڈول میں مٹی ڈالتے رہیں، میں اس کو کھینچتے رہوں گا۔ بچی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پانی کے لیے، اس سے پانی نکالنا ہے۔ وہ بچی نیچے ہو گئی، اور وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی بچی پہ اوپر سے مٹی ڈال دی، گھٹنوں تک ہو گئی۔ کہا اے میرے ابا جان میرا کیا جرم ہے، آپ مجھے کس پاداش میں قتل کر رہے ہو، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا دل اتنا سخت تھا کہ میں نے مٹی بہایا، مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ اس کا منہ رہ گیا ہے، چہرہ رہ گیا ہے، سر رہ گیا ہے۔ میرے بیٹی نے مجھ سے کہا مجھے کس پاداش میں آپ قتل کر رہے ہیں؟ میرے گناہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں اس جنگل میں اپنی زندگی گزارتی ہوں، میں تمہارے پاس نہیں آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آنکھوں سے آنسو اتنے گرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخسار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ گیلی ہو گئی۔ امام قرطبی علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ بتائیے کیا واقعہ ہو؟ انہوں نے اس طرح دوبارہ اس طرح واقعہ ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اتنے روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے آج آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں امت کے لیے، کتنی قربانیاں، کتنے درد دیے۔ آج امت
بہنوں کا اور بیٹیوں کا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو میراث کے مال سے بھی محروم کر دیتے، ان کو وراثت کے مال سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرف متوجہ اور کہا بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اب صدق دل سے توبہ کرے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ کو معاف فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج دیکھ معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے 3 بہنوں کا یا اپنے بیٹیوں کا اچھی جگہ میں پرورش کی اور پھر ان کی اچھی جگہ میں رشتے کروائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہ جنت اللہ نے واجب کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک خاتون آئی، انہوں نے آبزاری کی، 2 اس کی بچیاں تھیں، کھانے کے لیے کچھ مانگا، کچھ طلب کیا، میں نے گھر میں دیکھا 3 کھجور تھی، میں نے لا کے ان کو دے دی، اور کچھ نہیں تھا، ایک کھجور ایک بیٹی کو دیا، دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور ایک کھجور بچ گیا۔ میں سمجھنے لگ گئی کہ یہ ایک کھجور یہ خود کھائے گی۔ بیٹی نے مطالبہ کیا تو اس خاتون نے آدھا کھجور ایک بیٹی کو دیا، آدھا دوسرے کو دیا، خود نہیں کھایا۔ اور جب وہ لوگ چلے گئے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ذرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بتایا، پورا پس منظر بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو واجب کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے دیے اس طریقوں پر ہم اپنی زندگی نچاور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 بیٹیاں تھیں، آپ کے بیٹے جوان نہیں ہوئے، بچپن میں ان کے انتقال ہوا۔ آپ کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے محبت ہے، ہم جب کھانے پہ بیٹھ جائیں، ہماری بیٹی آ جائے تو ہم اسے کہتے بعد میں کھا لینا، اپنے بیٹوں کے ساتھ شغل اور مستی میں کھانا کھا لیتے۔ جو بیٹی جو بیٹا جو تمہاری بیٹی ہے اور جو تمہارا بیٹا ہے ان دونوں میں کیا آپ ترجیح بیٹے کو دے رہے ہو؟ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے بیٹی عطا، بیٹی مقدم ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس سے چاہتا ہے اس سے بیٹا عطا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار و محبت تو دیکھیں اپنے بیٹیوں کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور جس جگہ پہ حضرت فاطمہ بیٹھتی اسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیتے۔ کتنی محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹیوں کے ساتھ۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے
اور اس کو قریب کر دیتے، اپنی بیٹی سے بوسہ لیتے پیشانی پہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھ جاتے، جو جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی جگہ پر لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے۔ کیا محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا محبت تھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ اگر اسلام کے اندر بیٹیوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارگی نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ محبت، یہ الفت نہ ہوتا۔ لیکن آج کے معاشرے میں بیٹیوں کو ترچھے نگاہ سے دیکھا جاتا۔ آج کل تو یہ مشہور ہے، بیٹیوں کو گھر اس لیے نہیں جاتے، ان کا کھانا پینا ہمارے اوپر حرام ہے۔ یہ کون سی شریعت میں ہے، کون سے دین میں ہے؟ لوگوں کی من گڑت باتیں، غلیظ باتیں ہیں۔ جو سفر سے آئے تو اپنے بیٹے کے لیے بھی تحفہ لے کے آئے، اپنے بیٹے کے لیے بھی لے کے، عید کے موقع ہوتے ہیں، بیٹوں کے لیے عالیشان کپڑے، عالیشان چپل، ان کے لیے گڑیاں، اور جب بات بیٹی کی آتی ہے اس کے ہلکا پھلکا کپڑے وغیرہ، جوتیاں لے کر۔ جو وفادار ہے وہ ہے بیٹی۔ بیٹیوں کو ان کو حقوق ملنے چاہیے، جو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ ہونے چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک باپ کو دیکھا جب وہ بیمار ہو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا سر جھکایا اور رونے لگ گئے۔ ایسے نہ ہو کہ اس بیماری سے میرے ابا جان کا انتقال ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ سر نیچے کرو۔ آپ علیہ السلام نے کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ انتقال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتائیں، جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو پہلے دفعہ آپ روئی اور دوسری دفعہ آپ مسکرائی، کیا وجہ تھی؟ کون سی ایسی بات؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو پہلے مرتبہ میں روئی، مجھے ابا جان کے فراق کا ڈر تھا، کہیں اس بیماری کی وجہ سے میرے ابا جان کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہو جائے۔ جب میں نے سر جھکایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ بات کہی، اے فاطمہ، اہل بیت میں سے سب سے پہلی ملاقات میری آپ کے ساتھ ہو، تو میں خوش ہوئی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے خوشی کا سما ہے کہ میں اپنے والد محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کروں؟ ملاقات کروں گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، اور جب اچھا رویہ رکھو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عطا ہی ایسے کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ ہے، مکافات عمل میں ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھے، اس کی ایک دیندار بیوی تھی، اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، بہت مالدار تھی۔ ان نے کچھ پیسے جمع کیے اپنے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ،
وہ حج پہ جانے چاہتی تھی، اپنے شوہر سے اجازت لی، شوہر نے کہا جائیے۔ جب وہ وہاں چلی گئی، شوہر نے یہاں کسی اور لڑکی کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، اور یہ اس کی بیوی جو ہے یہ وہاں چلی گئی حج کے لیے، حج کیا، عبادت کی، اور جب آئی جیسے گھر میں داخل ہو گئی تو اس کے شوہر نے طلاق کے پیپر تیار کیے تھے، اور جو دوسری لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی تھی وہ اس لالچ میں تھی کہ یہ ابھی یہاں سے نکلے گی پہلی والی بیوی، مال، گھر، مال اور متاع یہ سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن جب وہ آئی اپنے گھر، اس خاتون نے وہ کاغذ جس میں طلاق دیا تھا وہ لے کر اس خاتون کو ادھر ہی دی، اور جب یہ منظر اس خاتون نے وہ کاغذ جس پہ اس نے طلاق دیے تھے لیے تو وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ان کے بھائی اور گھر والوں کو بلایا، وہ آئے، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو لے کے چلی گئے۔ وقت گزرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی کے اندر سزا ان کو دی کہ اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی۔ آگ کی وجہ سے سارا بلڈنگ جو ہے یہ آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ وہ آدمی جس نے اپنے عشق پر شادی کی تھی، محبت کی شادی کی تھی، محبت کی شادیاں سال 1.5 سال چلتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے تعلق توڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شادیوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھتا، سال 1.5 سال عشق کا عروج ہوتا ہے، اس کے بعد وہ زوال کی طرف نکل جاتا ہے۔ اب اس مرد نے، اس کے شوہر نے کوشش کی کہ اپنے بیوی کو بچا لوں، بہت کوشش کی، اس کا وہ سارا جسم جل کر راکھ ہوا۔ کہاں ہوا؟ اس جگہ پر ہوا جس جگہ پر اس خاتون نے اس آدمی کے پہلی بیوی کو طلاق کے پیپر تمائے تھے، اسی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو یعنی آگ کے لپیٹ میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا، اور وہ آدمی ادھر ادھر بھاگتا رہا، دونوں ہاتھ اس کے جل گئے، اس کا منہ جل گیا، اور دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہوتا رہا، پھرتا رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا، اور رشتے کی تلاش میں پھرتا رہا۔ اللہ نے اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دنیا ہی میں عطا کر دی۔ جو ناجائز طریقے سے عشق اور معشوقیاں کرتے ہیں، جو ناجائز طریقے سے لوگوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں، جو ناجائز طریقے سے اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر دنیا ہی میں ذلیل کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھے، اس کی نیک بیوی تھی اور دیہات کی تھی، اس کا اچھا خاصا خیال رکھا کرتے اپنے شوہر کی۔ تو آج کے زمانے میں وہ لڑکی ماڈرن نہیں تھی، ماڈرن لڑکی نہیں تھی، دیندار تھی، قرآن پڑھا ہوا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ تو پڑھی بھی نہیں ہے، جو آج کل کہتے ہیں نا یہ لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو دنیاوی تعلیم والے ہوتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اصل میں پڑھے ہوئے لوگ قرآن کریم کے پڑھنے والے ہیں، علماء کرام ہیں۔ لیکن آج کے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور اس نے کسی اور کے ساتھ لین دین لگایا، اور اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کسی اور کے محبت میں وہ کیا ہو گیا؟ مبتلا ہوا۔ بیوی نے سمجھایا، بچوں نے سمجھایا، ایک میڈیکل تھا ان کا، تو نہ سمجھا اور اپنے بیوی کو انہوں نے طلاق دی، اور عشق کر کے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی، اور جب اس کے ساتھ شادی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسے امتحان میں مبتلا کیا ان کو، کہ اولاد ان کے پیدا ہو گئی، ایک بچی پیدا ہو گئی، وہ بڑی ہو گئی، اسکول میں داخل کیا، پھر کالج وہ جاتی رہی،
اللہ تعالیٰ نے کیسے امتحان میں مبتلا کیا اس آدمی کو جس نے اپنے بیوی کو ناجائز طریقے سے طلاق دیا اور اپنے بچوں کو چھوڑ دیا اور کسی اور کے ساتھ محبت میں لگ گئی۔ وہ آدمی لگ گیا اور اس کے ساتھ شادی کی، اللہ نے اس شادی سے اس کو ایک بیٹی عطا فرمائی، بڑی ہو گئی، کالج میں جاتی رہی، آتی رہی۔ ایک دن باپ نے کہا کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کوئی غلط قدم اٹھاؤ، میرا نام بدنام ہو جائے۔ تو اس نے کیا کہا، یہ پابندی آپ کہیں اور لگاؤ، یہ ہم پہ آپ کی پابندیاں نہیں چلے گی۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی معذور، اللہ نے اسی امتحان میں اس کو رکھا۔ اس کا مال، اس کا متاع اور اس کی تمام چیزیں، اس کی اکڑ ساری دنیا کے اندر وہ ذلیل اور خوار ہو کر چلا گیا۔ ناجائز اپنے بیویوں کو طلاق نہ دیا کریں، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ان کو غصہ مت کیا کریں، کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے غصہ مت کیا کرے، وہ بھی اللہ کا بندی ہے، معاف کر دو۔ ایک آدمی وہ سالن کے اندر نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے جب اس کے سامنے سالن رکھا، روٹی رکھی اور اس نے کھایا لقمہ، اس کے اندر نمک زیادہ تھا، اس نے دل میں خیال کیا اے اللہ یہ آپ کی بندی ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، اللہ میں نے آپ اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی مغفرت کر دی۔ تو آج سے ہم عہد کریں اور یہ توبہ کریں، جمعے کے اس اجتماع کے اندر ہم وعدہ کریں اللہ سے کہ اللہ آج کے بعد آپ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر اپنے آپ کو قربان کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقوں پر اپنے آپ کو نچاور کریں گے، صحابہ کی زندگی پر اپنے آپ کو نچاور کریں گے، صحابہ کی زندگی دیکھیں جنہوں نے ہر محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزاری۔ اب دیکھیں صحابہ کی زندگی دیکھیں، آج ہمیں صحابہ کی زندگی سے دور کیا جا رہا ہے۔ آج ہم فلموں کے اداکار کے نام ہمیں یاد ہیں، آج ہمیں کھلاڑیوں کے نام یاد ہے، لیکن صحابہ کا نام یاد نہیں ہے۔ ہمیں یہ علم نہیں ہے صحابی کس سے کہتے ہیں، صحابہ خلفائے راشدین کتنے ہیں، یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے اس کے اندر ایکسپیرینس نہیں ہے، ہم نالج نہیں رکھتے، ہم نالج فلموں میں، گانوں میں، کھلاڑیوں میں، کرکٹ میں، کھیل و تماشے میں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اللہ سے عہد کرو اس جمعے کے اجتماع میں کہ اللہ اور آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کو راضی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے بچیوں کو، اپنے بہنوں کو حصہ اپنا مال میں دیں گے، اپنے بچیوں کے لیے تحفے تحائف لے کے جائیں گے، عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ان کو اپنے گھر بلائیں گے، ان کو اچھے تحفے دیں گے، ان کے مالی مدد بھی کریں گے، ان کا جو حصہ ہے ہمارے جائیدادوں میں ان کو مہیا کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کسی وارث کو میراث کے مال سے اس کو محروم کیا، اللہ تبارک و تعالی محروم کرنے والوں پر جنت حرام کر دی ہے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں اور ہم بہت اللہ والے ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، لیکن کسی کا ماں، کسی کے بہن، کسی کی بیٹی رلتی رہتی ہیں، ان کا حصہ ہم نہیں دیتے، ہم کہتے حصہ لوگی، ہمارے دروازے آپ پہ بند۔ وہ بیچاری پھر مطالبہ نہیں کرتی کہ بھائی ناراض ہو رہا ہے، باپ ناراض ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے نہ ہو کہ یہ آپ کے لیے عذاب بن جائے۔ اپنے بیٹیوں کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں، اپنے بہنوں کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں، ان کے لیے خوشی کے موقع پر تحفے تحائف ہوں، دعوت ہو، اپنے بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو بلایا کریں گھر میں، ان کی خوشی اپنی خوشی اور
ان کی خوشی میں آپ بھی شریک ہو اور اس کو اپنی خوشی میں بلایا کریں۔ جب ہم اس طرح کریں گے انشاءاللہ العزیز ان کو خوش رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال ہمارے زندگیوں میں برکت عطا فرما دیں گے۔ آج ہم لاکھوں نچاور کرتے اڑاتے ہیں ہوٹلوں میں فحش کاموں میں، لیکن جب باری بہن اور بیٹی کی آتی تو کہتے ہیں کہ بہن کا جو شوہر ہے اچھا خاصا کماتا، کمانا چھوڑے آپ اپنے طرف سے اس کے لیے کچھ تحفے میں کوئی چیز لے جائیں، اس کے ساتھ مال اور کیا کریں، مال کی کیا کریں، تعاون کریں۔ غریب ہے تو اس کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے تو تعاون کریں، امیر ہے تو تحفے غیر لے جائیں، ان کے غم ان کے درد ان کی خوشی میں اپنے آپ کو شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔